آواز دو لڑکیوں کی کہانی جو سر کے سہارے اپنی منزل تک پہنچی۔ شہر کے ایک کونے میں واقع سر سنگیت اکیڈمی کی عمارت ہر شام موسیقی سے گونج اٹھتی تھی۔ کہیں ہارمونیم کے سر اٹھتے، کہیں طبلے کی تھاپ پڑتی اور کہیں نئے شاگرد کی پکی آواز فضا میں تیرتی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں درجنوں لڑکیاں لڑکے اپنے خوابوں کے ساتھ آتے تھے، ایک ہی آرزو دل میں لیے کہ ان کی آواز پوری دنیا سنے۔ انہی خواب دیکھنے والوں میں دو لڑکیاں تھیں، مشعل اور صبا۔ دونوں ایک ہی دن اکیڈمی میں داخل ہوئی تھیں۔ دونوں کے دل میں ایک ہی خواب تھا، بہترین گلوکارہ بننے کا، مگر دونوں کے راستے کی سوچ، دونوں کے طریقے ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھے، دو الگ دنیایں۔ مشعل ایک خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، گورا رنگ، لمبے ریشمی بال، تیکھے ناخن۔ جہاں وہ کھڑی ہوتی ہر نگاہ خود بخود اس کی طرف اٹھ جاتی، اور مشعل کو اس بات کا بخوبی اندازہ تھا، اسے یقین تھا کہ گلوکارہ بننے کے لیے سب سے ضروری چیز دکھنا ہے، کیمرے پر خوبصورت لگنا ہے، سٹیج پر چمکنا اور لوگوں کی آنکھوں کو بھلا لگنا۔ اس لیے مشعل زیادہ تر آئینے کے سامنے وقت گزارتی، نئے سے نیا میک اپ، نئے سے مہنگے کپڑے، بالوں کے نت نئے انداز، جلد کی رنگت نکھارنے کے طرح طرح کے علاج، وہ ان میں گھنٹوں لگا دیتی۔ صبح شام ورزش، اپنے وزن پر کڑی نظر، اپنی ہر ادا کو کیمرے کے سامنے آزمانا، یہ اس کا معمول تھا۔ اکیڈمی میں جب موسیقی کی مشق کا وقت آتا تو مشعل کا دھیان اکثر بھٹک جاتا۔ استاد جی سر لگاتے سمجھاتے تو وہ چوری چھپ کے اپنے موبائل میں تصویریں دیکھتی رہتی۔ ریاض کا وقت آتا تو وہ تھوڑی دیر گنگنا کر اٹھ جاتی۔ اس کے خیال میں سروں کی گہرائی میں اترنا فضول محنت ہے، لوگ سب سے پہلے چہرہ دیکھتے ہیں اور بعد میں آواز، وہ اکثر کہا کرتی تھی۔ دوسری طرف صبا تھی، سانولی سلونی ایک لڑکی تھی، گندمی رنگ سے بھی گہری، جسم تھوڑا سا بھرا ہوا، کپڑے سادہ سے معمولی سا حلیہ، ایک متوسط بلکہ تنگ دست گھرانے سے اس کا تعلق تھا۔ اس کے پاس نہ مہنگے کپڑے تھے، نہ بناؤ سنگار کا سامان، نہ ہی وہ رونق جو مشعل کے گرد ہر وقت رہتی تھی، مگر صبا کے پاس ایک چیز تھی جو بازار میں نہیں بکتی تھی، ایک ایسی آواز جو دلوں کے تار چھیڑ دیتی تھی۔ جب صبا گاتی تو لگتا جیسے آواز میں کوئی جادو ہو، کوئی درد ہو، کوئی گہرائی، کوئی سچائی جو سیدھے دل میں اتر جاتی ہو، مگر افسوس شروع میں کسی نے اس کی آواز کی طرف توجہ ہی نہ دی۔ لوگ صبا کو دیکھتے رہتے، اس کی سادگی، اس کی رنگت کو دیکھ کر منہ پھیر لیتے اور یہ سوچے بغیر ہی فیصلہ کر لیتے کہ یہ لڑکی بھلا کیا ہی گلوکارہ بنے گی۔ پہلا دن، پہلی چوٹ۔ اکیڈمی کے پہلے دن ہی صبا کو احساس ہو گیا کہ یہاں کی دنیا کتنی سنگ دل ہو سکتی ہے۔ جب استاد جی نے سب نئے شاگردوں سے باری باری تعارف مانگا تو مشعل نے کھڑے ہو کر بڑے اعتماد سے اپنا نام بتایا۔ حال میں سب لڑکے لڑکیوں کی نظریں اس پر ٹک گئیں اور کچھ لڑکیاں آپس میں سرگوشی کرنے لگی، یہ تو بالکل کسی ہیروئن جیسی لگتی ہے۔ پھر صبا کی باری آئی تو ہچکچاتے ہوئے کھڑی ہوئی، اپنا نام لیا اور بیٹھ گئی۔ کسی نے اس کی طرف توجہ نہ دی، الٹا پیچھے بیٹھی لڑکیاں دبی دبی ہنسنے لگیں۔ سنگر بنے گی یہ، ایک دوسری لڑکی کے کان میں کہا، اور اپنا حلیہ تو دیکھو۔ صبا نے یہ الفاظ سن لیے، اس کی آنکھیں نم تھیں مگر سر جھکائے رکھا۔ اس کے دل میں ایک ٹھیس سی اٹھی، مگر اس نے اپنے آپ سے کہا کہ میں یہاں دکھنے سے نہیں، گانا گانے آئی ہوں۔ اس شام گھر جا کر صبا نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ کچھ دیر کے لیے اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید وہ لوگ ٹھیک کہتے ہیں، شاید وہ اس دنیا کے لیے نہیں بنی، مگر پھر اس کی نظر کمرے کے کونے میں رکھے پرانے ہارمونیم پر پڑی، وہی ہارمونیم جو اس کے مرحوم والد کی نشانی تھی۔ اس نے آنسو صاف کیے، ہارمونیم سامنے رکھا، آنکھیں بند کر کے گانا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے سر بلند ہوتے گئے اس کے دل کا سارا بوجھ ہلکا ہوتا گیا۔ اسی لمحے اس نے ٹھان لیا، لوگ چاہے میرا چہرہ نہ دیکھیں مگر ایک دن میری آواز سننے پر مجبور کر دیں گے۔ استاد جی کی نظر۔ سر سنگیت اکیڈمی کے استاد رحمان صاحب ایک بوڑھے تجربہ کار موسیقار تھے۔ عمر بھر انہوں نے موسیقی میں خدمت کی اور ان کے کان اتنا پختہ تھے کہ وہ کچی آواز میں چھپا ہوا ہیرا بھی پہچان لیتے تھے۔ شروع میں تو باقی سب کی طرح استاد جی بھی توجہ بھی مشعل سے چمکتے دمکتے شاگردوں پر پڑتی تھی، مگر ایک دن جب انہوں نے ریاض میں مصروف تھے، رحمان صاحب اکیڈمی کے کمرے میں الگ تھلگ گزرے، وہاں ایک آواز آ رہی تھی، ایسی آواز جس کو سن کے خود بخود وہ رک گئے۔ وہ آواز صبا کی تھی، تنہائی میں بیٹھی کسی سے چھپ کر پوری تمنائی سے ریاض کر رہی تھی۔
رحمان صاحب پہلے چند لمحوں کے لیے ساکت کھڑے رہے. اس کی آواز میں ایک ایسی کشش تھی، ایسی سچائی تھی جو برسوں کے تجربے کے بعد بہت کم سننے کو ملتی ہے. صبا نے گانا ختم کیا اور آنکھیں کھولی. استاد جی کو سامنے کھڑا دیکھ کر گھبرا گئی. معاف کیجیے استاد جی، میں بس ریاض کر رہی تھی بیٹی، رحمان نے نرمی سے کہا. اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی. تو جانتی ہے تیرے پاس کیا ہے؟ صبا نے حیرت سے انہیں دیکھا. تیرے پاس وہ چیز ہے جو دنیا کا کوئی میک اپ، کوئی خوبصورتی نہیں دے سکتا. ایک سچی آواز، ایک ایسی آواز جو دلوں تک اترتی ہے. یہ اللہ کی دین ہے، بہت کم لوگوں کو ملتی ہے. صبا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. زندگی میں پہلی بار کسی نے اندر کی خوبی کو پہچانا تھا، اس کے چہرے سے آگے دیکھا تھا. مگر بیٹی، استاد جی نے سنجیدگی سے کہا، آواز کا خام ہونا کافی نہیں، انہیں تراشنا. پتھر کو تراش کر ہیرا بنایا جاتا ہے. تو محنت کرے گی، جتنی محنت کرے گی. جی استاد جی، صبا نے مضبوط لہجے میں کہا. اسی دن سے صبا کی اصل تربیت شروع ہو گئی، محنت کی راہ. استاد جی نے صبا پر خاص توجہ دینی شروع کر دی. صبا بھی دن رات ایک کر دیتی. محنت سب سے پہلے اکیڈمی پہنچتی، شام کو سب سے آخر میں جاتی. گھنٹوں سر ساتی، راگ سیکھتی، سانس کا توازن، آواز کا اتار چڑھاؤ، لفظوں کی ادائیگی، ہر چیز باریک بینی سے محنت کرتی. راستہ آسان نہیں تھا. اکیڈمی کے کچھ شاگرد اب بھی اس کا مذاق اڑاتے، کبھی اس کے کپڑوں پر، کبھی اس کی رنگت پر، کبھی اس کے وزن پر. اتنی محنت کرنے کا بھی کیا فائدہ؟ ایک لڑکی نے تنزیہ کہا. اسٹیج پر تو لوگ سب سے پہلے شکل دیکھتے ہیں. یہ باتیں صبا کے دل پر چوٹ کرتی، مگر وہ ٹوٹتی نہیں تھی. استاد جی نے ایک بات سکھا دی تھی جو اس کے دل میں گھر کر گئی تھی. بیٹی، جو لوگ صرف چہرہ دیکھتے ہیں ان کی یادداشت کمزور ہوتی ہے. جو خوبصورت چہرہ دیکھتے ہیں اور بھول جاتے ہیں، مگر دل کو چھونے والی آواز جو سنتے ہیں ساری عمر یاد رکھتے ہیں. تم لوگوں کی آنکھوں میں نہیں، ان کے دلوں میں جگہ بنانا. اگر مشل کا رنگ ڈھنگ ویسا ہی تھا، وہ اکیڈمی میں آتی، مگر زیادہ تر وقت اپنے حلیہ کو سنوارنے میں گزارتی. ریاض کا وقت آتا تو بہانہ بنا کر کھسک جاتی. اسے یقین تھا کہ اس کی خوبصورتی اس کی کامیابی کی ضمانت ہے. استاد جی نے کئی بار اسے سمجھایا، مشل بیٹی، آواز کے بغیر گلوکاری ادھوری ہے. چہرہ 4 دن کی بہار ہے، عمر بھر کا، اور آواز عمر بھر کا ساتھ. ریاض پر توجہ دو. مگر مشل ایک کان سے سنتی، دوسرے کان سے نکال دیتی. استاد جی، آپ پرانے زمانے کی باتیں کرتے ہیں، آج کل سب کچھ دکھاوا ہے. بڑا موقع. اسی سال شہر میں ایک بڑا سنگیت کا مقابلہ منعقد ہونے والا تھا. آواز کی تلاش. یہ مقابلہ ٹی وی پر نشر ہونا تھا. جیتنے والے کو نہ صرف بھاری انعام ملنا تھا، بلکہ ایک بڑے میوزک لیبل کے ساتھ گانے کا موقع بھی. پورے ملک کے نئے فنکار اس میں شرکت کرنے آئے تھے. اکیڈمی سے صرف چند شاگردوں کو منتخب کیا گیا تھا، جس سے کہ توقع تھی. مشل کا نام سب سے پہلے سامنے آیا. وہ کیمرے پر سب سے زیادہ خوبصورت لگتی تھی. صبا کا نام تو کسی نے تجویز ہی نہیں کیا. سب کو لگتا تھا کہ اتنے بڑے چمکتے دمکتے مقابلے میں سامنے سی لڑکی کیا کرے گی. مگر استاد جی نے سب کے سامنے صبا کا نام لیا. صبا بھی جائے گی، انہوں نے روک ٹوک کہہ دیا. حال میں سرگوشیاں شروع ہو گئی. کسی نے دبی زبان میں اعتراض بھی کیا، مگر استاد جی نے ایک نہ سنی. موسیقی آنکھوں سے نہیں، کانوں سے دیکھی جاتی ہے. انہوں نے کہا، میرے کان جھوٹ نہیں بولتے. صبا کے دل میں خوف اور امید دونوں تھے. اتنا بڑا سٹیج، اتنے سارے لوگ، کیمرے، انہوں نے سوچا بھی نہ تھا. مگر استاد جی نے اعتماد میں ایک نئی طاقت پھونک دی تھی. سٹیج کی روشنیاں. مقابلے کا دن آ گیا. سٹیج جگمگا رہا تھا. حال شائقین سے کھینچا ہوا تھا. ججوں کی نشستوں پر ہر ملک کے مشہور موسیقار براجمان تھے. کیمرے ہر طرف گھوم رہے تھے. مشل تیار ہو کر آئی، واقعی کسی شہزادی سے کم نہ لگ رہی تھی. چمکتا لباس، بے داغ میک اپ، ہر انداز میں پورے اعتماد. جیسے ہی وہ سٹیج پر گئی، حال تالیوں سے گونج اٹھا. لوگ اس کی خوبصورتی پر واہ واہ کر رہے تھے. مگر مشل نے گانا شروع کیا تو یہی سب کچھ بدل گیا. اس کی آواز کمزور تھی، سر بار بار بگڑ رہے تھے، سانس اکھڑ رہی تھی. جتنی محنت اس نے چہرے پر کی تھی، اتنی آواز پر لکھی ہوتی تو شاید کچھ اور ہی بات ہوتی. ابتدا میں تالیاں، پھر آہستہ آہستہ خاموشی میں بدل گئی. ججوں کے چہرے پر مایوسی نظر آئی. مشل نے گانا ختم کیا. ہلکی سی رسمی سی تالیاں بجی اور ایک جج نے نرمی سے کہا، بیٹی تم بہت خوبصورت ہو، اس میں شک نہیں، مگر یہ گلوکاری کا مقابلہ ہے، ماڈلنگ کا نہیں. یہاں آواز بولتی ہے. تمہاری آواز میں موینت نظر نہیں آئی جو سٹیج کا تقاضا ہے. مشل کا چہرہ بگڑ گیا. زندگی میں پہلی بار اس نے احساس کیا کہ خوبصورتی ہر جگہ کام نہیں آتی. وہ سر جھکائے سٹیج سے اتر گئی. پھر صبا کی باری آئی. اس کا نام پکارا گیا. حال میں کسر کسر شروع ہو گئی.
सांवली सादा सा लिबास, भरा भरा जिस्म। लोगों ने एक दूसरे को देखा, जैसे पूछ रहे हो ये लड़की यहाँ कैसे आई। सबा स्टेज पर आई, इसके हाथ कांप रहे थे, दिल जोर से धड़क रहा था। कैमरों की चौकाचौंध, लोगों की सर्द निगाहें एक लम्हे के लिए घबरा गए। फिर इसने सामने देखा, एक हाल के कोने में उस्ताद जी बैठे थे। उन्होंने आंखों में इन्हें हौसला दिया, जैसे कह रहे हो कि बेटा अपनी आवाज पर भरोसा रखो। सबा ने आंखें बंद की और इसने अपने वालिद को याद किया, पुराने हारमोनियम को याद किया, तमाम रातों को याद किया जब वो लोगों के ताने सुनकर रोई थी। मगर इसने हिम्मत ना हारी। इसने अपने दिल का सारा दर्द, सारी मेहनत, सारा ख्वाब अपनी आवाज में समो दिया। फिर इसने गाना शुरू किया। पहला सुर जैसे ही फिजा में बुलंद हुआ, पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। जो लोग अभी चगमगोइयां कर रहे थे, उनकी होंठ खुद ब खुद ही बंद होना शुरू हो गए। सबा की आवाज में एक ऐसा जादू था, ऐसी गहराई थी जो सीधे दिलों में उतर गई, और इसके सुर कभी आसमान की बूंदियों को छूते, कभी गहरे समंदर जैसी खामोशी में उतर जाते। हर लफ्ज में सच्चाई थी, हर तान में दर्द था, हर ले में एक कहानी थी। और हाल में बैठे लोगों की आंखें नम होने लगी। कुछ लोग आंखें बंद किए इस आवाज में खो गए। जजों ने एक दूसरे को हैरत से देखा। ये वो आवाज थी जिसकी तलाश में सारा मुकाबला मुनक्किद हुआ था। जब सबा ने आखिरी सुर पर गाना खत्म किया, आंखें खोली तो चंद लम्हों के लिए पूरा हाल खामोश रहा, जैसे किसी शहर में कोई शहर अभी तक टूटा ना हो। और फिर सारा हाल तालियों से गूंज उठा। लोग नशिस्तों से खड़े हो गए। स्टैंडिंग ओवेशन, तालियां थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। कहीं से वाह वाह की आवाजें आ रही थी, कहीं से एक बार फिर से नारे। सबा की आंखों से आंसू बह निकले, मगर ये आंसू खुशी के थे, फतह के थे, इसी मेहनत के थे जो इसने सालों साल की थी। जजों का फैसला। जब माहौल में कुछ पुरसकून हुआ, तो सबसे पहले सीनियर जज, जो खुद एक अजीम गुलकार थे, माइक की तरफ बढ़े और इनकी आवाज भर आई। बेटी, उन्होंने कहा, जिंदगी में हजारों आवाजें सुनी हैं, मगर बहुत अरसे बाद ऐसी आवाज सुनी है जो सिर्फ कानों तक नहीं बल्कि दिल तक पहुंची। तूने हमें ये याद दिलाया है कि मौसीकी चेहरे की मोहताज नहीं, दिल की मोहताज है, और तेरे दिल में सुरों का एक पूरा समंदर है। उन्होंने जरा रुक कर पूरे हाल की तरफ देखा और फिर बोले, दुनिया हमें सिखाती है खूबसूरती वही है जो आंखों को भली लगे, मगर इस बच्ची ने हमें सिखाया है कि असल खूबसूरती वो है जो रूह को छू ले। और ये लड़की आज सबसे बड़ी खूबसूरती है, क्योंकि इसके पास एक ऐसी आवाज है जो खुदा की देन है, एक ऐसा दिल जिसने कभी हिम्मत ना हारी। इस दिन आवाज की तलाश का फातेह वाजे था। सबा ने मुकाबला जीत लिया। जब सबा के हाथ में ट्रॉफी थमाई गई, तो उस्ताद अपनी नशिस्त पर बैठे आंसू पहुंच रहे थे। इसकी बरसों की मेहनत, इसकी पहचान आज समर आवर हो गई थी। मशल का एहसास। इस सारे मंजर को हाल को एक कोने में खड़ी मशल देख रही थी। पहले तो इसके दिल में हसद की लहर उठी, ये सांवली लड़की मुझसे आगे कैसे चली गई। फिर जैसे जैसे इसने सबक की आवाज सुनी, जजों के फैसले सुने, लोगों के आंसू देखे, इसका दिल का हसद पिघलने लगा। इसे शर्मिंदगी महसूस होने लगी। इसने सोचा, काश इसने भी आईने के सामने गुजारा वो घंटे अपनी आवाज को दिए होते। इससे एहसास हुआ कि सारी जिंदगी गलत चीजों के पीछे भागने में गुजार दी। और मुकाबले के बाद जब सब लोग सबक को मुबारकबाद दे रहे थे, तो मशीन आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई आई और इसके पास आई। इसका सर झुका हुआ था। सबा, इसने धीमी आवाज में कहा, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया और तुम्हें कम समझा, मगर आज तुमने मुझे सिखा दिया है कि जो उस्ताद जी सालों से समझाने की कोशिश कर रहे थे, असल खूबसूरती चेहरे में नहीं, मेहनत और फन में होती है। सबा मुस्कुराई। इसके दिल में कोई खुदावत न थी। इसने आगे बढ़कर मशल का हाथ थामा। तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारे अंदर भी सलाहियत है, बस तुम्हें अपने चेहरे से तवज्जो हटाकर आवाज पर लगानी होगी। अगर तुम चाहो तो तुम मिलकर रियाज कर सकती हैं। उस्ताद जी कहते हैं कि मेहनत कभी जाया नहीं होती। मशल की आंखों में आंसू आ गए। इसने सोचा न था कि जिस लड़की ने इतना मजाक उड़ाया, वो इसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रही है। नई सुबह, इस दिन सब कुछ बदल गया। सबा की आवाज चारों तरफ गूंजने लगी। इसका पहला गाना रिलीज हुआ, लोगों के दिल में उतर गया। लाखों लोगों ने इसे सुना, पसंद किया, बार बार सुना। जिस लड़की को कभी रंगत और कभी हुलिये की वजह से नजरअंदाज किया गया था, इसकी आवाज पूरी दुनिया में सुनी जा रही थी। मगर कामयाबी ने सबा को नहीं बदला। वैसी ही सादा नरम दिल रही। इसने अपनी कमाई का एक हिस्सा इन बच्चों पर खर्च किया जो गरीब थे, जिनके दिलों में गाने का ख्वाब था। उस्ताद रहमान के साथ मिलकर बच्चों के लिए मौसीकी की तरबियत का सिलसिला शुरू किया। मैं चाहती हूँ, सबा कहती,
کوئی بھی بچہ صرف اس لیے اپنا خواب نہ چھوڑے کہ اس کے پاس پیسہ نہیں یا وہ خوبصورت نہیں دکھتا، ہر آواز کو موقع ملنا چاہیے۔ مشعل نے اپنی زندگی بدل دی اور اس نے میک اپ اور آئینے کے سامنے گزارا جانے والا وقت کام کر کے ریاض پر لگانا شروع کر دیا۔ صبا کی رہنمائی میں اس نے دن رات محنت کی، آہستہ آہستہ اس کی آواز میں نکھرنے لگی۔ کچھ عرصے بعد وہ ایک اچھی خاصی گلوکارہ بن گئی۔ نہ صرف وہ خوبصورت تھی بلکہ اس نے آخرکار محنت کر کے سیکھ لیا تھا۔ دونوں لڑکیاں جو کبھی مختلف دنیا میں رہتی تھی اب گہری سہیلیاں بن چکی تھی۔ آخری شام، ایک شام اکیڈمی کی چھت پر بیٹھی دونوں لڑکیاں ڈوبتے سورج کو دیکھ رہی تھی۔ صبا، مشعل نے کہا، کبھی سوچا تھا کہ زندگی ایسے بدل جائے گی؟ صبا مسکرائی، نہیں، ایک وقت تھا جب مجھے لگتا تھا کہ کوئی اہمیت نہیں، اس دنیا میں، یہ دنیا میرے لیے نہیں بنی، مگر استاد جی نے مجھے ایک بات سکھائی جو میں کبھی نہیں بھولی۔ مشعل نے پوچھا، کیا؟ انہوں نے بولا، بیٹی، لوگ چہرہ دیکھ کر بھول جاتے ہیں مگر آواز ساری عمر یاد رکھتے ہیں، اس لیے کبھی محنت پر شرمندہ مت ہونا، دنیا تجھے تیری رنگت سے نہیں تیرے فن سے پہچانے گی۔ مشعل نے سر ہلایا اور انہوں نے بالکل سچ کہا تھا۔ سورج آہستہ آہستہ افق میں ڈوب رہا تھا اور آسمان سرخی و سنہری رنگوں سے بھر گیا تھا۔ کہیں دور سے صبا کے گانے کی آواز آ رہی تھی جو کسی موبائل میں بج رہی تھی۔ صبا نے وہ آواز سنی، اس کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ تھی۔ اس نے سیکھ لیا تھا کہ اصل خوبصورتی جسم میں نہیں ہنر میں ہوتی ہے، کامیابی چہرے سے نہیں ملتی، محنت سے ملتی ہے، اور جو لوگ اپنی صلاحیت پر یقین رکھتے ہیں، ہار نہیں مانتے، محنت کرتے ہیں، آخرکار دنیا ان کے سامنے جھک جاتی ہے۔ سانولی سی سیدھی سی صبا جو کبھی گلوکارہ ماننے کو تیار نہ تھی خود کو، آج ملک کی سب سے بہترین، سب سے محبوب آوازوں میں سے ایک تھی، کیونکہ اس نے یہ راز جان لیا تھا کہ خوبصورتی وہ نہیں جو آئینہ دکھائے، خوبصورتی وہ ہے جو کہ دل جیت لے۔